اللهم صل وسلم وبارك علیہ. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے دو واقعات ہیں، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سے واقعات ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا، تو میں نے سوچا سفر پر اپنے ساتھ ایک بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس کو اپنا معبود سمجھتا تھا، پتھر کا بنایا ہوا بت میں اپنے ساتھ لے کے گیا. میں لے جانے کے لیے تیار ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں اپنے ہی معبود کے وزن کے نیچے دب کے مر نہ جاؤں. تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور معبود تیار کر لیتا ہوں. کہا کہ میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا، کیونکہ آٹے کا وزن کم ہوتا ہے. کہا میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا، ایک بت بنایا، باطل معبود بنایا کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کی پوجا کرتا رہوں گا. کہا میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا، رستے میں اس کی پوجا کرتا، اس کی عبادت کرتا علیہ باللہ. کہا لیکن ایک وقت آیا کہ زیادہ راہ جو میرے پاس کھانے کا سارا سامان تھا وہ ختم ہو گیا. تو کہا کھانے کا سامان ختم ہوا تو اب میں حیران تھا. کچھ وقت کے لیے تو میں نے بہت برداشت کیا، پھر میں نے اسی آٹے پر پانی ڈالا، اسی کو گوندا، گوندنے کے بعد پھر میں نے روٹی تیار کی. تو میں نے کہا ہے میرے خدا اگر آج کام نہیں آئے گا تو پتہ نہیں پھر کب کام آئے گا. میں نے اسی کو کھا لیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے اس باطل معبود کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی. اور ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا دردناک واقعہ ہے، جب اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا واقعہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوا. جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو میری زوجہ حاملہ تھی. میری زوجہ امید سے تھی. ایک عرصے کے لیے میں اپنے گھر سے باہر رہا اور میں نے ایک مدت گھر سے باہر گزاری. جب واپس آیا تو گھر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی میرے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے. جب اس بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا. میں نے زوجہ سے پوچھا یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، وہ جانتی تھی کہ یہ عرب کا معاشرہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے. اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا، لیکن وہ بیٹی بھاگتی ہوئی صحن میں میرے پاس آئی اور یا بتا کہہ کے مجھے پکارا، ہے میرے پیارے والد کہہ کے پکارا اور مجھے سینے سے لگا لیا. کہا اس وقت تو مجھے بہت پیار آیا، بہت محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب اسے زندہ دفن نہیں کروں گا. لیکن وقت گزرتا گیا، میرا لگاؤ اور میرا پیار میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا. میری محبت، میری چاہت، میری رغبت میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی. کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بلوغت کی عمر کے بہت قریب پہنچ چکی تھی. کہا لیکن اس وقت معاشرے کے بڑے بڑے عرب لوگ، ان کا روب اتنا تھا، ان کا دبدبہ اتنا تھا، وہ سویلائزیشن ہی ایسی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا اور میں نے فیصلہ کیا وہ میری چہیتی بیٹی، وہ لاڈلی بیٹی جو بڑے پیار سے مجھے والد صاحب کہہ کے پکارا کرتی تھی، میں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اس کو فوراً تیار کر لے، اس کو نئے کپڑے پہنا، اس کی کنگھی کر اور اسے نہلا کر تیار کر کے اسے بتا کہ میں اسے فلاں رشتہ دار اور فلاں قبیلے میں ان کی شادی ہے، اس شادی پر اس کی سہیلیاں اس سے ملیں گی اور وہاں لے جا رہا ہوں. جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو بتایا، کیونکہ زوجہ جانتی تھی کہ عرب معاشرے میں کس قدر ظلم کیا جاتا ہے، اس نے کہا وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے بال سنوار رہی تھی، لیکن میری زوجہ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی. بہت رو رہی تھی میری زوجہ اور بچی نے بڑے پیار سے پوچھا ہے میری والدہ، ہے میری ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس والدہ نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ والدہ جانتی تھی اگر بتا دیتی تو والد والدہ کو بھی قتل کر دیتا. معاشرہ ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا. میری زوجہ نے میری بیٹی کو تیار کیا. تیار کر کے جب وہ دروازے پر آئی تو میری زوجہ نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا یا رجل لا تضيع الامانہ، یا رجل لا تضيع الامانہ. اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہے انسان امانت کو ضائع نہ کرنا، ہے انسان یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرنا، اسے برباد نہ کرنا. اس نے کہا روتے ہوئے. میری زوجہ نے جب یہ جملہ کہا تو میری ننھی بچی بھی یہ جملہ سن رہی تھی، وہ بھی ان باتوں کو سن رہی تھی. کہا میں نے بچی کی انگلی پکڑ کر میں بچی کو اپنے ساتھ لے گیا، ایک صحرا میں لے گیا. بچی پوچھ رہی ہے. اب یہ 3 احادیث، 3 مختلف روایات کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میری بچی بار بار پوچھتی ہے میرے والد صاحب جس قبیلے میں آپ مجھے لے جانے والے تھے
یہ راستہ اس قبیلے کو تو نہیں جاتا, اب مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. ایک روایت میں آیا کہ اس بچی نے کہا, اس نے کہا کہ میں نے بچی کو اٹھا لیا, بچی تھک گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی خود کہتی ہے, اے والد صاحب آپ تھکاوٹ تو محسوس نہیں کر رہے, آپ تھک تو نہیں گئے. کہا میں نے اپنی بچی سے کہا میں نہیں تھکا. بچی نے کہا نہیں آپ تھک گئے ہیں, اب میں آپ کے ساتھ چلوں گی. انگلی پکڑ کر اس بیٹی کو وہ والد اپنے ساتھ اس صحرا میں لے گئے. اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا, میں نے وہاں پر ایک گڑھا کھودا, تو بچی کہہ رہی ہے میرے والد صاحب, ہے میرے بابا جان, یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچی نے دیکھا کہ والد صاحب کا پسینہ نکل رہا ہے, تو وہ بچی خود اپنے کپڑوں سے والد صاحب کا پسینہ پہنچ رہی ہے کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو. جب والد کی تکلیف دیکھی تو وہ بچی بھاگ کر آتی ہے اور خود گڑھا کھودنے میں مدد کر رہی ہے. کہا لیکن میرا دل پتھرا چکا تھا, میں پتھر دل ہو چکا تھا, اور زمانے کا معاشرے کا روب اور دبدبا اور فکر اس قدر لاحق تھی کہ میں نے اپنے بچی کو اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دیا. جب بچی کو گڑھے میں پھینکا تو ریت میں نے بچی پر ڈالنا شروع کر دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ بچی نے اپنی انگلی سے والد کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا ہے میرے والد, کیا آج تو مجھ پر وہی ظلم کرے گا جو عرب لوگ اپنی بچیوں پر کرتے ہیں, کہ آج وہی ظلم کرے گا. میری ایک التجا ہے, میری ایک تمنا ہے, میرے والد صاحب ایک آرزو ہے. آج تو مجھے مار رہا ہے, لیکن میری ایک خواہش ہے, میری والدہ کو نہ بتانا کہ تو نے مجھے قتل کیا تھا, کہنا کہ اسی قبیلے کے لوگوں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ آیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری داڑھی پر اس ریت کا غبار میری داڑھی پر تھا. بچی اس قبر میں دفن ہو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی داڑھی بھی صاف کر رہی تھی. اس کو اپنے والد کی داڑھی پر جو غبار تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا. کہا لیکن میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ چکا تھا. اس کی ننھی آواز ختم ہوتی چلی گئی اور آخری جملہ اس بچی نے کہا, ہے میرے والد, آپ کو یاد ہے جب میں گھر سے باہر نکلی تھی تو ماں نے کیا کہا تھا, یا رجل لا تضیع الامانہ, ہے مرد اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا, اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا. کہا اس نے چیخ ماری اور وہ بچی وہیں مر گئی. میں نے بچی کو دفن کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جب میں وہ جہالت کے زمانے کا واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. میرے آقا نے فوراً فاطمہ الزہرا کو سینے سے لگا لیا, سینے سے لگا لیا. میرے آقا کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوگی. ہم تو اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا, ہے ظالم انسان, اگر زمانہ جاہلیت کے گناہوں کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اللہ مجھے آج کسی سے بدلہ لینے کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے تجھ ظالم سے بدلہ لیتا. محترمہ حبہ, اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو جینے کا حق دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو وہ مقام دیا ہے. کیا مقام دیا ہے, کیا مرتبہ دیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے. آج آپ دیکھیں, آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. 2 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ بیٹوں پر ہم فخر کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے, لڑکی عطا کرتا ہے, تو اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے آ کر کہتے ہیں, ہے گھر والو تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں, اپنے پروں کے سائے میں اس بچی کو لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ اس بچی کے سر پر پھیرتے ہیں. اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ناتواں کمزور جان ہے, جو اس ناتواں کمزور کی پرورش کرے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیٹیوں کو برا مت کہا کرو, تم دیکھتے نہیں میں محمد عربی بھی بیٹیوں والا ہوں, تم دیکھتے نہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی, غم گسار اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والی ہوتی ہیں. ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کے لیے جہنم سے روک بن جاتی ہے. بیٹیاں اسے جہنم میں داخل نہیں ہونی دیتی. یہ بیٹیوں کا مقام ہے. کس نے دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے, جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جنت میں میرے ساتھ وہ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی. اگر جنت میں آقا کی صحبت, آقا کی خدمت میں رہنا چاہتے ہو, آقا کے قریب رہنا چاہتے ہو, تو بیٹیوں کی پرورش کرو.
شارحین فرماتے ہیں حضور نے 2 لڑکیاں فرمایا، 2 بیٹیاں نہیں، یعنی اگر کوئی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یا 2 بہنوں کی پرورش کرے اور شریعت مطہرہ کے مطابق کرے اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالغ ہو جائیں، ان کے حقوق ادا کرے، تو جنت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب